صفحہ نمبر 4. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. رب رحمان الرحیم کے فضل و کرم اور نوازش سے آیت الکرسی کے پہلے جملہ مبارکہ اللہ لا الہ الا ہو کے حوالے سے بات جاری ہے کہ اس جملہ مبارکہ میں رب العالمین کی توحید کا بیان ہے. اور توحید کیا ہے؟ آج کا ہمارا سبق توحید کے بغیر اعمال کا برباد ہونا. کتنا بڑا عمل، کتنی بڑی نیکی، اگر کرنے والے میں توحید نہیں، اس کے اس عمل، اس کی اس نیکی کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. آج کا ہمارا یہی سبق اچھے اعمال کی بارگاہ رب العالمین میں قبولیت کے لیے توحید اولین اور اساسی شرط ہے. اس کے بغیر عظیم ترین اعمال کے انبار بھی کلی طور پر اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. 2 دلائل. نمبر 1، اللہ تعالی نے سورہ الانعام میں ایک لفظ پر غور فرمائی. اس میں 18 انبیاء ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام اور ان کے منتخب کردہ اور ہدایت یافتہ آباء و اجداد، نسلوں اور بھائیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ لوگ شرک کرتے. کون؟ اللہ رب العالمین گواہ ہے. اگر اللہ نہ فرماتے تو کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ ان کے بارے میں یہ بات بھی کرے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ، ملک صاحب بات واضح ہو رہی ہے، وہ 18 انبیاء، ان کے منتخب کردہ اور ہدایت یافتہ آباء و اجداد، نسلیں اور بھائی، اگر وہ شرک کرتے تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یقیناً ان سے ضائع ہو جاتے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. ایک دن، 1 سال، 2 سال کا عمل نہیں، جو عمل کرتے تھے وہ برباد ہو جاتے. تو جب ان کی کیفیت یہ ہے تو میں، آپ یا کوئی اور اس کے اعمال کی، حضرات انبیاء کے اعمال کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ دوسری دلیل، یہ بات صرف مذکورہ بالا حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے قرابت داروں کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالی نے اسے تمام حضرات انبیاء علیہم السلام بشمول توجہ فرمائی. کون؟ امام الانبیاء، قائد المرسلین حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ الزمر ہے، آیات 64 سے 66 تک۔ قل افغیر اللہ، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ، اور یقیناً اوحی الیک، وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ تو کن کی طرف وحی ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے نبی کی جانب۔ اور وہی کیا تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے عمل، ترجمہ پر غور کیجئے، کوشش ہے کہ ٹھیک ترجمہ کے قریب پہنچے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور کس طرح ہو جائیں گے؟ لَيَحْبَطَنَّ، یقیناً ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ، اور یقیناً آپ ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، نامی گرامی مشہور خسارہ پانے والوں میں سے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیجیے، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشہور و معروف شکر کرنے والوں میں داخل ہو جائیے۔ اب اس کے بعد کسی کمپرومائز کی گنجائش رہتی ہے۔ 4 مفسرین کے اقوال، صرف ایک مفسر کی بات سن لیتے ہیں۔ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، کون؟ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ، وہ جن کا ذکر کیا گیا۔ کون؟ وہ انبیاء جن کا ذکر کیا گیا۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا فَضْلِهِمْ وَعُلُوِّ طَبَقَاتِهِمْ، ان کے فضل کے، ان کی شان و عظمت کے باوجود اور ان کے عالی مرتبہ کے باوجود یقیناً ضائع ہو جاتے، ما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے عمل، من الاعمال المرضیۃ الصالحہ، پسندیدہ اور اچھے اعمال۔ فکیف بمن عداہم، جب ان کی بات یہ ہے تو ان کے سوا جو باقی ہیں ان کا معاملہ کیسے ہوگا؟ وہم ہم، اور وہ انبیاء وہ ہیں، وَأَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے اعمال، ان کا کیا کہنا، کسی اور کے اعمال ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی اعلیٰ حیثیت کے باوجود اور ان کے بہت بلند اعمال کے باوجود شرک ان کے اعمال کو برباد کرنے والا ہے، تو کسی اور کے اعمال کیسے باقی رہ سکتے؟ صفحہ 76 درمیان صفحہ سے نیچے شیخ سعدی تحریر کرتے ہیں، سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفسر، فوت ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً وحی کی گئی آپ کی جانب اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے تھے، من جمیع الانبیاء، کون وہ لوگ؟ سارے انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہی کیا تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ اگر آپ نے شرک کیا یقیناً ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے سارے عمل۔ ھذا مفرد مضاف یعم کل عمل، یہاں الفاظ مبارکہ کو دیکھیے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یقیناً ضرور برباد ہو جائیں گے کیا؟ عملک، اگر امر کی بات ہے، نحو کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ مقصد سمجھا جائے۔ عمل مفرد ہے، واحد ہے، کا اس کی طرف مضاف ہے، اور قاعدہ یہ ہو کہ جب مفرد مضاف ہو تو مراد ایک نہیں، واحد نہیں، بلکہ اس قسم کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عمل کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام اعمال۔ یہ ترجمہ نہیں آپ کا عمل نہیں، آپ کے سارے اعمال۔ بات واضح ہو گئی؟ یعم کل عمل، یہ ہر عمل کو شامل ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے بچائے ہمیں بھی، پوری امت کو۔ شرک 1 2 10 20 100 200 اعمال کو برباد نہیں کرتا، بلکہ صفایا کر دیتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ففی نبوت جمیع الانبیاء، تمام انبیاء کی نبوت میں، ان الشرک محبط لجمیع الاعمال، یقیناً شرک تمام اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کیا ہوگا؟ اور یقیناً آپ ضرور مشہور و معروف خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ خاسرین کس چیز کا خسارہ ہوگا؟ دینک و آخرتک، دین اور آخرت شرک برباد کر دے گا۔ فبالشرک تحبط الاعمال، شرک کے ساتھ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَالنِّكَالَ، اور عذاب اور سزا کا بندہ حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ بچا۔ شیخ ابوبکر جزائری رحمہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے سال ہر سال مدرس تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو وہ عمل کیا کرتے تھے یقیناً وہ برباد ہو جاتے۔ لکھتے ہیں، یقرر به حقیقتا علمیہ، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک علمی حقیقت اس کو واضح کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک علمی حقیقت کو متعین فرما رہے ہیں۔ وہی، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ ان الشرک محبط للعمل،
یقیناً شرک عمل کو برباد کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ أُولَئِكَ الرُّسُلُ، بس یقیناً وہ رسول، عَلَى كَمَالِهِمْ وَعُلُوِّ دَرَجَاتِهِمْ، اپنے کمال کے باوجود اور اپنے بلند درجات کے باوجود، لو اشرکوا بربہم، سوا اگر وہ اپنے رب کے ساتھ ان کے سوا کسی کو شریک کرتے، فعبدوا معہ غیرہ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کرتے، لَبَطَلَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلُوا، انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا وہ برباد ہو جاتا۔ وَهَذَا مِن بَابِ الْاِفْتِرَاض، اور یہ فرض کیا جا رہا ہے، حضرات انبیاء شرک نہیں کرتے، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ وَإِذَا فَالرُّسُلُ معصومون، بات یہ ہے کہ جہاں تک رسولوں کا تعلق ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَكُونَ هَذَا عِظَةً وَعِبْرَةً لِلنَّاسِ، حضرات رسل کا نام اس لیے لیا تاکہ اس میں لوگوں کی نصیحت اور عبرت بن جائے کہ اگر ان کی کیفیت یہ ہے تو ہماری حیثیت ہے کیا۔ سید محمد رشید رضا مدت سے فوت ہو چکے ہیں، بہت بڑے مصری عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، لِأَنَّ تَوْحِيدَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ مُنْتَهَى الْكَمَالِ المزکی للانفس، وہ بیان کر رہے ہیں کہ شرک کی وجہ سے اعمال کیوں برباد ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یہ کمالات کی انتہا ہے، سب سے بڑی کمال کی بات لوگوں میں اللہ کی توحید کا اقرار۔ المزکی للانفس، توحید جانوں کا تزکیہ کرتی ہے، جانوں کو پاک کرتی ہے۔ کان ضدہ وہو شرک، توحید کی جو ضد شرک ہے وہ کیا ہے؟ منتہی النقص، خرابی کی انتہا۔ شرک سے اوپر کوئی خرابی نہیں، سب سے بڑی خرابی اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والفساد المدسی لہا، اور شرک ایسا فساد ہے کہ نفس کو برباد کر دیتا ہے۔ والمفسد لفطرتها، اور انسانی فطرت کو برباد کر دیتا ہے۔ فلا يبقى معه تأثير نافع، فلا يبقى معه تأثير نافع لعمل آخر فيها، جب شرک آ گیا تو کسی نفع دینے والے عمل کا نفع باقی نہ رہا۔ شرک کی نجاست اتنی ہے کہ کسی چیز کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتا۔ یمکن ان یترتب علیہ نجاتها وفلاحها، شرک کے آنے کے بعد کسی نیکی میں یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ بندے کی نجات اور فلاح کا سبب بن جائے۔ صفحہ 79۔ حاصل کلام یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کے پہلے جملے اللہ لا الہ الا ہو، اس میں بیان کردہ عقیدے کے فقدان کی صورت میں، اس کے نہ ہونے کی صورت سے کوئی عمل بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہیں پاتا، اور بظاہر بلند ترین اعمال
اور عظیم الشان نیکیاں بھی اکارت اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے نہ کارے اور سب سننے والوں کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ سابقہ زندگی میں اگر ہمارے ہاں شرک تھا تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو، نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، پوری امت کو شرک سے بچائے۔ اور توجہ فرما لیجیے، میں آپ سب سے بڑی نیکی جو کسی کے لیے کر سکتے ہیں اس کو شرک سے بچائیں۔ شرک سے بچانے کے لیے کہ اللہ بچائے دعا کریں، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، نسلوں کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے بچنا ہمیں، ہمارے کنبوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، جو زندہ ماں باپ ہیں ان کو اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا